باقر خان نواب سراج الدولہ کے دور حکومت میں چٹاگانگ میں ایک فوجی جرنیل تھے۔ باقر خان ایک خوبصورت شاہی رقاصہ خانی بیگم کے عشق میں مبتلا تھے۔ خانی بیگم اس دور میں لکھنؤ کی ایک حسین و جمیل طوائف تھی۔ زندگی میں تو ہم مل نہ سکے تو کیوں نہ اس روٹی کا نام ہی باقر خانی رکھ لیں۔ یہ روٹی بنگال سے نکل کر پورے ہندوستان میں باقر خانی کے نام سے ان کی محبت کی یادگار بن کر مشہور ہو گئی۔ PLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہر کسی کا ناشتے کا ایک اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ پراٹھے سے ناشتہ کرتے ہیں، بعض لوگ روٹی کھاتے ہیں، بعض لوگ رس کھاتے ہیں، بعض لوگ کوئی ڈبل روٹی کھاتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست تھے جو ناشتہ ہمیشہ باقر خانی سے کیا کرتے تھے۔ تو اس دن ان کا فون آیا، ان سے گفتگو ہوئی تو مجھے یہ یاد آ گیا کہ وہ باقر خانی سے ناشتہ کیا کرتے تھے، اور پھر باقر خانی سے جڑی ہوئی کچھ کہانیاں مجھے یاد آ گئیں اور سوچا کہ یہ کہانیاں مجھے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے، آپ کو سنانی چاہیے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ نواب سراج الدولہ کا دور تھا۔ آغا باقر خان نواب سراج الدولہ کے دور حکومت میں چٹاگانگ میں ایک فوجی جرنیل تھے۔ باقر خان ایک خوبصورت شاہی رقاصہ خانی بیگم کے عشق میں مبتلا تھے۔ ادھر خانی بیگم بھی باقر خان کی محبت میں دیوانی تھی، لیکن جہاں حسن و عشق ہو وہاں رقیب بھی ساتھی موجود ہوتے ہیں۔ تو نواب کے ایک اور درباری افسر زین الخان نے بھی خانی بیگم پر اپنی نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب اس کو تمام تر کوششوں کے باوجود خانی بیگم کی توجہ حاصل نہ ہوئی تو انہوں نے خانی بیگم کو اغوا کر کے قید کر لیا۔ باقر خان کو جب یہ علم ہوا تو وہ خانی بیگم کو اپنے زور بازو پر آزاد کروا لایا۔ ادھر بدنیت اور سازشی زین الخان بچ کر فرار ہوا اور روپوش ہو گیا۔ زین الخان کی گمشدگی سے یہ افواہ پھیل گئی کہ باقر خان نے زین الخان کو قتل کر کے اس کی لاش کہیں چھپا دی ہے۔ نتیجتاً باقر خان اور خانی بیگم کو گرفتار کر لیا گیا۔ باقر خان کو سزائے موت سنائی گئی اور اسے ایک شیر کے پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ باقر خان کو جب شیر کے پنجرے میں ڈالا گیا تو اس نے بہادری اور جواں مردی سے مقابلہ کیا اور شیر کو ہلاک کر کے فرار ہو گیا۔ ہر طرف باقر خان کی دھوم مچ گئی، مگر زین الخان نے کسی طرح سے خانی بیگم کو دوبارہ ڈھونڈ نکالا اور قتل کروا دیا۔ اس کے بعد زین خان خود بھی اپنے باپ جہانداد خان کے ہاتھوں مارے گئے۔ بعد ازاں جنرل باقر خان وہاں پر اپنی محبوبہ خانی بیگم کی یاد میں ان کا ایک مزار تعمیر کراتے ہیں اور یہ علاقہ باقر گنج کے نام سے معروف ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے مزار پر نان بائی ایک خصوصی قسم کا نان لگاتے تھے جس کا کہ نام باقر اور خانی بیگم کی محبت کی مناسبت سے باقر خانی رکھ دیا گیا۔ میرے عشق سے ملی ہے تیرے حسن کو یہ شہرت، تیرا ذکر ہی کہاں تھا میری داستاں سے پہلے۔ خیر، اس سے ملتی جلتی ایک دوسری کہانی وہ بھی ہے، اور اس کہانی کے مطابق خانی بیگم اس دور میں لکھنؤ کی ایک حسین و جمیل طوائف تھیں۔ نہ صرف خوبصورت تھیں بلکہ اپنی نشست و برخاست کے حوالے سے بھی وہ لکھنؤ میں بڑی جانی مانی ہستی سمجھی جاتی تھیں۔ اس دور میں نامور طوائفیں جسم فروشی نہیں کرتی تھیں، صرف رقص و سرود کی محفل ہی منعقد کی جاتی تھی۔ امراء اور نوابین اپنے بچوں کو ان طوائفوں کے یہاں آداب سکھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ خانی بیگم کے کئی چاہنے والے تھے جو نہ صرف ان کی خوبصورتی کے اسیر تھے بلکہ ان سے شادی کے خواہش مند بھی تھے۔ کئی نوابین انہیں اپنے حرم میں جگہ دینا چاہتے تھے۔ انہی میں ایک باقر علی خان بھی تھے جو خانی بیگم سے شدید محبت کا دعویٰ کرتے تھے، جبکہ انہی کے ہم عصر نواب جمن خان بھی خانی بیگم کے اسیر تھے۔ دونوں نواب چاہتے تھے کہ خانی بیگم ان کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ خانی بیگم بھی جانتی تھیں کہ اتنے چاہنے والوں میں مذکورہ دونوں نواب ہی ہیں جو کہ ان کے اصل طلبگار ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرتیں، کسی نے رات کی تاریکی میں انہیں ان کے کوٹھے میں ہی قتل کر دیا۔ قتل کی تفتیش یہ کہہ کر ہی جلد بند کر دی گئی کہ ان کے کسی ناکام عاشق نے یہ حرکت کی اور فرار ہو گیا۔
نواب جمن اور نواب باقر علی خان کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ نواب جمن نے تو پھر جلد ہی خود کو دوسری مصروفیات میں الجھا لیا، لیکن نواب باقر علی خان صرف اپنی حویلی تک محدود ہو کر رہ گئے۔ نہ کہیں آتے تھے، نہ ہی کسی سے ملتے جلتے تھے، سارا دن خانی بیگم کی یاد میں گھلتے رہتے تھے۔ بالآخر ایک روز ان کے قریبی دوست ان سے ملنے حویلی آئے اور ان کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی برہم ہوئے اور انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دے کر اودھ کے بازار لے گئے۔ اودھ کے اس سنہری دور میں جہاں نوابین کے دیگر مشغلوں اور رواجوں اور فرمائشوں کا خیال رکھا جاتا تھا، وہیں آئے روز کھانے کی بھی کوئی نہ کوئی نئی ڈش ضرور بنائی جاتی تھی۔ اگر تو وہ ڈش نوابوں کو پسند آ جاتی تو پھر اسے ہر باورچی بنانے لگتا، اور اگر پسند نہ آتی تو اسے فوراً اسی جگہ ترک کر دیا جاتا۔ الغرض نواب باقر علی خان کے دوست انہیں اودھ کے مشہور نان بھائی کے ہاں لے گئے اور اسے کچھ خاص لانے کی فرمائش کی۔ نان بھائی بھی شاید جانتا تھا کہ نواب باقر علی خان کو کوئی عام ذائقہ کہاں بھائے گا، چنانچہ اس نے جلد ہی اپنی سب سے نئی تخلیق ان کے سامنے پیش کر دی۔ باقر علی خان نے بڑی بے دلی سے ایک لقمہ توڑا اور منہ میں رکھا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں ایسا لگا کہ منہ میں ذائقوں کی بہار اتر آئی ہو۔ انہوں نے فوراً ہی اسے بنانے والے نان بھائی کو طلب کیا۔ نان بھائی بیچارہ یہ سمجھا کہ آج اس کا سر قلم ہی کر دیا جائے گا کہ وہ روٹی جو اس نے خود بھی پہلی بار ہی بنائی تھی، اس کا ذائقہ خود اسے بھی پتہ نہیں تھا کہ کیسا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باقر علی خان کے سامنے گیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ روٹی تم نے خود بنائی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ باقر علی خان نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ اب تو نان بھائی اور گھبرایا کہ ضرور روٹی میں کوئی نقص تھا، جبھی اس کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بتایا کہ اس نے یہ روٹی کچھ نئے طریقے سے بنائی ہے اور ابھی اس کا نام کچھ سوچا نہیں تھا کہ حضور کے سامنے پیش کر دی۔ اگر حضور کہیں گے تو وہ آئندہ کبھی بھی اس کو نہیں بنائے گا۔ تب باقر علی خان نے نان بھائی کو بتایا کہ انہیں یہ روٹی اتنی پسند آئی تھی کہ وہ اس کا نام جاننا چاہتے تھے۔ نان بھائی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے نواب صاحب سے ہی اس روٹی کو کوئی نام دینے کی درخواست کی۔ تب نواب باقر علی خان نے اپنے دوست اور اس شاہی نان بھائی سے کہا کہ ہم جن سے محبت کرتے تھے ان کا نام خانی تھا اور ہمارا باقر ہے۔ زندگی میں تو ہم مل نہ سکے تو کیوں نہ اس روٹی کا نام ہی باقر خانی رکھ لیں۔ دنیا میں جب بھی اور جہاں جہاں یہ روٹی کھائی جائے گی، لوگ ہمارا نام ایک ساتھ لیں گے۔ نواب باقر علی خان کے منہ سے نکلی بات فوراً ہی قبول کر لی گئی۔ یوں یہ روٹی بنگال سے نکل کر پورے ہندوستان میں باقر خانی کے نام سے ان کی محبت کی یادگار بن کر مشہور ہو گئی، اور سب لوگ آج بھی اس روٹی کو باقر خانی کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ دودھ، میدے، گھی، شکر اور تل سے بنی ہوئی اس کرکری تنوری ٹکیا کے نام کے پیچھے ناکام عشق کی یہ داستانیں پنہاں ہیں۔ باقر خانی آج بھی مختلف اشکال کے ساتھ پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں کھائی جاتی ہے اور ہر عمر کے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ ہر علاقے میں اس کو بنانے کا طریقہ دوسرے سے کچھ مختلف ہو سکتا ہے، مگر اس کے بنیادی اجزاء ایک ہی ہوتے ہیں۔ باقر خانی کو انگلش پف پیسٹری جیسا بسکٹ یا روٹی کی ایک قسم کہہ لیجئے جو تنور میں بنتی ہے۔ یہ ایک قسم کی کرکری پرت دار پتلی اور روغنی ٹکیا ہے جو میدے، گھی اور دودھ سے تیار کی جاتی ہے۔ عام طور پر اس کے اوپر خشخاش یا تل چھڑک کر پکایا جاتا ہے۔ یہ کرکری خستہ تہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کی سوندھی خوشبو اور لذیذ ذائقہ اسے دوسری روٹیوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کی ہر تہہ منہ میں گھلتی چلی جاتی ہے۔ باقر خانی عام طور پر ناشتے میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ایسا کھابا ہے جو پاکستان بھر میں کسی نہ کسی شکل میں دستیاب ہوتا ہے۔ کراچی میں بھی باقر خانی بنائی جاتی ہے، مگر کراچی میں اس کا سائز ایک بڑے بسکٹ جیسا ہوتا ہے اور اسے مزید خوش ذائقہ بنانے کے لیے اس پر چینی کے دانے چپکا دیے جاتے ہیں۔ اکثر چائے کے کیفیز اور ریسٹورانٹس کے کاؤنٹرز پر کیک پیس، نان خطائی اور زیرے والے بسکٹوں کے ساتھ باقر خانی بھی سجی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔
عموماً اسے چائے یا دودھ میں ڈبو کر کھایا جاتا ہے۔ ویسے تو باقر خوانی اور شہروں میں بھی بنائی جاتی ہے، مگر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ باقر خوانی اصل میں لاہور کی سوغات ہے۔ صبح کے ناشتے کے لیے اسے دودھ کے بڑے پیالے یا چائے میں چورا چورا کر کے ڈال دیا جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد چمچ کے ساتھ تناول کیا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ، خوشبو اور لذت سے ہر لاہوری واقف ہے۔ لاہوری باقر خوانی دراصل کشمیریوں کی مرہون منت ہے، کیونکہ یہ دراصل کشمیریوں کا ناشتہ ہے۔ کشمیری نمکین چائے کے ساتھ باقر خوانی لازم و ملزوم سمجھی جاتی ہے۔ بہت سی مذہبی تقریبات اور عرس و ختم شریف وغیرہ پر بھی باقر خوانی بطور تبرک کے بانٹی جاتی ہے۔ کشمیری باقر خوانی ایک بڑی گول ٹکیا کی صورت میں ہوتی ہے، جبکہ کچھ علاقوں کی باقر خوانیاں کرکرے پراٹھے کی طرح تہ در تہ بنائی جاتی ہیں۔ یہ نمکین اور میٹھے دونوں ذائقوں میں دستیاب ہے۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ باقر خوانی کا اصل وطن بنگال ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں باقر خوانی 18ویں صدی کے وسط میں بنائی گئی اور تب سے کھائی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تمام تنوری پکوان اور روٹیاں مغلوں کے دور حکومت میں برِ صغیر میں متعارف ہوئے۔ مثلاً نان خطائی، شیرمال، تافتان اور دیگر اسی قسم کے نان ایران اور وسطی ایشیا سے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔ اندرون لاہور میں تو آج بھی صبح کے وقت ناشتے میں ہر کوئی باقر خوانی استعمال کرتا ہے۔ آپ بھی جب آئندہ باقر خوانی کھائیں تو آغا باقر خان اور خوانی بیگم کی لازوال داستان محبت کو ضرور یاد کر لیجیے گا، اور ان دونوں کے لیے اور ان کی محبت کے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔